دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہوشیہ 11واں باب۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور چلایا۔ میں نے بنی اسرائیل کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سمیت کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ اے افرایم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبوئیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت موج زن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرایم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، خدا ہوں، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ افرایم نے دروغ گوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ، ہاں اس قدوس وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔ آمین۔